اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ بہت قوت والا اور بے حد غلبے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ کیا ہم پر کوئی نرمی کرنے والا ہے؟ یقیناً جس کے پاس نرمی ہے تو اس کو بھی اللہ نے صفت عطا فرمائی کہ وہ نرمی کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہم پر اتنی نرمی فرماتا ہے، اتنی نرمی فرماتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں تو گناہ کر کر اٹھتے ہیں، سوتے ہیں تو گناہ کر کر سوتے ہیں۔ اٹھتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ہماری جا چکی ہوتی ہے اور ہم اپنے کاموں پر وقت پر پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے رزق کو روکتا نہیں، ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پاؤں، ہاتھ، آنکھیں، کان سب سلامت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ اب میری رحمت کی طرف راغب ہوگا، اب میری طرف توجہ کرے گا۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت نرم ہے، لطیف ہے، لطیف ہے، نرمی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کی عطا فرماتا ہے۔ وہ حساب کتاب نہیں رکھ سکتا، یا وہ اس کا حقدار تو ہے ہی نہیں نا۔ جو عطا ہو رہا ہے اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ چونکہ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تم پر مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تنگی رزق، یہ ذہنی پریشانیاں اور یہ ڈپریشن، یہ طرح طرح کی بیماریاں، یہ سب ہم نے ہاتھوں سے کمائی ہوئی، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ یہ طرح طرح کی تکالیف میں جو ہم مبتلا ہے اپنے ہاتھوں مبتلا ہے، ورنہ رب ذوالجلال اگر ہر ہماری غلطی پر گرفت کرنے لگ جائے تو قدم اٹھانا بھی مشکل ہو جائے، قدم اٹھانا بھی مشکل ہو جائے۔ اور رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے، بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں اور اضافہ فرماتا ہے، اور اضافہ فرماتا ہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ پوری دنیا نہیں دیتے، پوری دنیا نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، بلکہ فرمایا کچھ دنیا میں سے دے دیا جاتا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کمانا بھی چاہیے، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو کمانا بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر وہ رزق بھی کما رہا ہے تو اچھی نیت سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ اچھی نیت کر لیں کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ روزہ رکھ سکوں، تاکہ میں عبادت کر سکوں۔ اب آپ کو کھانا کھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میں فریش ہو کر فجر میں اٹھ سکوں، تو آپ کو سونے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اصل بات ہے کہ نیت کا، کہ بندہ نیت کیا کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو رزق حلال بھی اگر کمانے جا رہا ہے تو بندہ نیت یہ کرے کہ میرے اہل و عیال کے لیے میں رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور میں جو ہے ان کی کفالت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں بھی برکت دے گا اور اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اس کی نیت کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جو صرف دنیا کا ہی ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے تو ہفتے بعد یعنی جمعے کے جمعے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ تو دنیا کے ہو گئے نا، یعنی پورا ہفتہ
وہ کالے ہو رہے ہیں، پیلے ہو رہے ہیں نوٹوں کے لیے، پیسوں کے لیے، ان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں۔ پورا ہفتہ ہو گیا اور 7 دن کے بعد تقریباً 35 نمازوں کے بعد اللہ کے حضور پیشانی جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ مطلب پورا ہفتہ تو پھر صرف نوٹوں کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو بھی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے آپ آخرت کی کھیتی کرتے۔ ایک کسان ہوتا ہے، کسان دیکھتا ہے کہ اب جو ہے موسم ٹماٹر کا ہے یا گندم کا ہے یا چاول کا ہے یا گنے کا ہے، اس کے مطابق وہ کھیتی اگاتا ہے اور کھیتی کاٹتا ہے اور منافع اٹھاتا ہے۔ ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کھیتی کاٹے، آخرت کی تیاری کرے، صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ غفلت اختیار کرے، تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہوگی۔ آگے چلے تو رب الجلال نے سورہ دخان میں رب تعالیٰ نے تبا بادشاہ کا ذکر کیا، اور تبا بادشاہ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن سے نکلا تھا، تقریباً 2-2.5 لاکھ کا لشکر لے کر، اور اس کا ارادہ تھا کہ میں دنیا گھوموں گا، دنیا گھوموں گا۔ وہ مکہ گیا اور مکہ میں اس کی وہ استقبال اس کا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ میرا استقبال ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں جہاں جاتا ہوں میرا استقبال ہوتا ہے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ ششدر رہ جاتے ہیں کہ کیا اس کی بادشاہت ہے، کیا جاہ و جلال ہے، کہ مکہ والوں نے میری طرف دھیان کیوں نہیں دیا؟ تو بتایا گیا کہ یہاں پر عالیشان ایک عمارت ہے جس کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، جس کا لوگ احترام کرتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو گرا دوں گا، دل میں کہا میں اس کو گرا دوں گا۔ اس کے منہ سے ناک سے گندا پانی نکلنے لگا۔ حکیموں نے کہا کہ یہ کوئی زمینی بیماری ہمیں نہیں لگتی، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک عالم نے آ کر اصلاح کی کہ آپ نے کیا کعبے کی بات سن کر کوئی گندی نیت کی تھی؟ بولا میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو گراؤں گا۔ کہا اپنی اس بات سے توبہ کرے، اس بات سے توبہ کرے۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ اللہ رب العزت کا کرنا یہ ہوا کہ فوراً اس کا گندا پانی رک گیا، اور پھر اس نے کعبے کی اس نے بھی تعظیم کی، اور سب سے پہلے کعبے پر گلاف اسی نے چڑھایا، ریشم کا گلاف اسی نے چڑھایا، اور آج تک کعبے پر گلاف چڑھتا ہے۔ اور پھر یہ مدینہ منورہ آئے، یہ لشکر پورا مدینہ آیا۔ جب مدینہ آیا تو مدینے کی نشانیاں جو اس لشکر میں علماء تھے ان کے پاس اتنی تھی کہ انہوں نے مدینہ شہر کو دیکھ کر ہی کہہ دیا کہ یہ تو وہی شہر ہے جہاں پر حضور خاتم النبیین نے تشریف لانا، حضور خاتم النبیین نے تشریف لانا ہے، یہ تو وہی شہر ہے۔ تو انہوں نے میٹنگ کی اور کہا اگر تبا بادشاہ ہماری گردنیں بھی مار دے ہم اس مقام کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب تبا کے بعد پاس یہ رپورٹ گئی کہ کچھ علماء ہیں جو یہاں رکنا چاہتے ہیں، تو تبا نے ان کو بلایا، پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آخری نبی تشریف لائیں گے، آخری نبی تشریف لائیں گے۔ تبا نے کہا اچھا تو تم لوگ کیا کرو گے؟ کہا ہم انتظار کریں گے۔ تو تبا نے کہا کہ میں بھی انتظار کروں گا، میں بھی انتظار کروں گا۔ 1 سال تک تبا مدینے میں رہا، حضور تشریف نہیں لائے، اور پھر جو ہے تبا نے خط لکھا اور پیشگی حضور پر اس خط میں ایمان لے آیا، اور تبا نے وہ خط جو ہے اس عالم کو دیا جس نے اصلاح کی تھی، اور پھر 1000 سال تک وہ خط نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ 1000 سال کے بعد حضور تشریف لائے اور حضور نے ہجرت فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ خط جو ہے ابو یعلا کے ذریعے پہنچا جو تبا بادشاہ نے 1000 سال پہلے لکھا تھا۔ تو پیارے بھائیوں اندازہ لگائیں کہ ان علماء کے پاس جو عیسائی علماء ہے، یہودی علماء ہے، ان کے پاس اسلام کی نشانیاں بھی ہیں، ان کے پاس حضور کی نشانیاں بھی ہیں، ان کے پاس حضور کی بھی نشانیاں ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لائے، ورنہ یہ یہود ہو یا یہ نصارہ ہو، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہہ کر گئے ہیں کہ آنے والے آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہے، جن کا نام محمد ہے، تم ان پر ایمان لے آؤ، تم ان پر ایمان لینا، علیہ آنا، ان کی دعوت پر لبیک کہنا۔ لیکن یہ لوگ حضور پر ایمان نہیں لائے، صرف حسد کی وجہ سے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کثیر انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ 3000 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی پیدا ہوتے ہیں جو خاتم الانبیاء ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جو ہے یہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم میں کیوں نہیں آئے، یعنی بنی اسرائیل میں آخری نبی کیوں نہیں آئے؟ بس اس حسد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے۔ رب الجلال نے اسی سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ دخان میں تبا بادشاہ کا بھی ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو بھرپور نشانیاں عطا فرمائی، اور پھر جہنمیوں کا ذکر ہوا کہ ان شجرۃ الزقوم، بے شک توحڑ کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہے، کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ کانٹے دار درخت ہوگا، بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی ہوگی۔ اب کانٹے کون کھاتا ہے؟ کانٹے کون کھاتا ہے؟ لیکن جب ان کو کانٹے دار درخت دیا جائے گا، اتنی شدت کی بھوک ہوگی تو یہ بھی کھانے کے لیے تیار ہوگا، اور ان کے جو ہے اندر کے جسم کا اندر کا جو حصہ ہے وہ کانٹے سے چل جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جہنمیوں کا کھانا ہے ان شجرۃ الزقوم، بے شک توحڑ کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو، بس اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط کی طرف لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، لے چکھ تو بہت معزز مکرم بنتا تھا، جو دنیا میں بہت معزز مکرم بنتا تھا اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری نہیں لگاتا تھا، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتا تھا، تو پھر کل قیامت میں جہنم میں اس کو عذاب دے کر کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، بڑا مکرم بنتا تھا، بڑا سیٹھ بنتا تھا، ٹھاٹ باٹ میں گھومتا تھا، تو رب فرمائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، بڑا مکرم اور عزت دار بنتا تھا، یہ لے جہنم کا عذاب چکھ۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔